والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. آپ شروع کریے وقت میں سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور اگر ہو تم شک میں، مما نزلنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے نازل کی، علی عبدنا اپنے رب، اپنے عبد پہ، اپنے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ، تو لاؤ سورت، من مثلہ، اس کی طرح، وَادْعُوا شُہَدَاءَکُمْ، اور اپنے گواہوں کو بلاؤ، من دون اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور تم نہیں کر سکتے، بس اگر تم نے نہ کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ، تو آگ سے ڈر جاؤ، الَّتِی وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کی ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دو ان کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح اعمال کیے، ان لہم، کہ ان کے لیے، جنت ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، کلما، جب بھی، رزقوا، رزق دیا جاتا ہے، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ رزقا، پھلوں میں سے رزق، قالوا، کہتے ہیں، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ وہی ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، ویسا ہی ہے جیسے پہلے دیا گیا تھا. وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اسی کی طرح دیا جاتا ہے، دیے جائیں گے، اسی کی فیوچر طرح ان دیے فیوچر. جائیں گے. وَلَهُمْ فِيهَا، اور ان کے لیے اس میں ہے، ازواج مطہرۃ، پاک بیویاں، وہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بالکل صحیح سنا ہے، وداؤٹ مسٹری. عبد المنان بھائی آئے ہیں؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بس عبد المنان بھی کیا ہے، ٹھیک ہے. جی الحمدللہ. اچھا چلیں آپ سے سنتے ہیں. میرے خیال سے 3 منٹ دے دیتے ہیں لیڈیز کو تاکہ وہ بھی سنا لیں. آپ لوگ عبد المنان صرف 1 منٹ کی، آپ لوگ تو ریپیٹ کریں، لیڈیز 3 منٹ ہیں وہ سنا لیں، پھر میں مردوں کی طرف آتا ہوں، سوال کرتا ہوں کچھ. خواتین ایک دوسرے کو سنا لیں جلدی سے. وہ سنا رہی ہم ہیں. ویٹ کر، جی ہم لوگ جب تک ویٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری اسپیکر کی آواز سے نا وہ ڈسٹرب ہو گئی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. آپ لوگ کمنٹ اسٹڈی کر لیں، پوچھ لیں اوقات کے سوال، پھر میں پوچھوں گا ابھی آپ لوگوں سے کہ کون کون سی آیات ہیں جن میں چیلنج دیے گئے تھے، اور وہ جو میں نے اس دن ساری چیزیں بتائی تھی ریپیٹ کرنے. عبد الرحمان بھائی کو بھی بتا رہا ہے.
اچھا جی سنا دی. جی ہاں بلابے سنا دیا. جزاک اللہ. عبد المنان بھائی آپ سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُم اگر ہو تم کو فی ریب شک مما نزلنا اس میں جو اتارا گیا ہے علی عبدنا اپنے بندے پر فأتوا تو لے آؤ بصورت ایک کوئی صورت من مثلہ اس جیسی وادعوا شہداءکم جی تو بلا لو اپنے گواہوں کو من دون اللہ بلا لو اپنے گواہوں کو اللہ کے علاوہ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا اگر تم کر جاؤ بس اگر تم نے نہ کیا وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے. فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي تیار کی گئی ہے آگ ڈرو اس آگ سے الَّتِي وقود جو تیار کی گئی ہے نہیں صحیح اس کا جس کا ایندھن لوگ پتھر ہیں. صحیح آگے. وقودها الناس والحجارہ جو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. وبشر الذین آمنوا اور بشارت ہے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات اور عمل صالح کیے اچھے عمل کیے. ان لہم ان کے لیے جنات جنت ہے کے باغات ہیں. تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں. کلما رزقا منہا کھائیں گے وہ اس میں سے جب کبھی ان کو. ٹھیک ہے صحیح بات ایک ہی. من ثمرات رزقا اس میں جو پھل ہیں. جی قالوا اور کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل یہ تو وہی چیز ہے جو جس کو ہم استعمال کرتے تھے. جی صحیح. وَأُوتُوا متشابہا اور اس جیسی مشابہت رکھنے والی. جی چیزیں اور بھی دی جائیں گی. صحیح آگے. وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ہیں ازواج بیویاں مطہرۃ جو پاک ہوں ہیں. وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ ان میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. چلیں ٹھیک جزاک. اچھا جی اسلم صاحب یہ جو بھی ہم نے آیت پڑھی ابھی جو آپ لوگوں نے تلاوت کی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کفار مکہ سے کہ تم اس جیسی کتاب لے آؤ قرآن کریم جیسی اور تم اگلے پچھلے سارے لوگ جمع ہو جاؤ تو اس جیسی ایک کتاب لے آؤ. تو کیا یہ چیلنج جو اللہ رب العالمین نے انہیں کیا تھا انہیں دیا تھا وہ اس چیلنج کو اچیو کر سکے تھے؟ مطلب وہ اس طرح کی کتاب لا سکے تھے یا نہیں لا سکے؟ نہیں وہ سب مل کے بھی نہیں لا سکے. نہیں لا سکے. ٹھیک اچھا جزاک. اور قیامت تک کے کوئی لا سکتا ہے اس جیسی کتاب؟
قیامت تک کے لیے نہیں لا سکتا. کوئی بھی قیامت تک نہیں لا سکتی. یہ کتاب چونکہ معجزہ ہے، ہماری جو کتاب قرآن کریم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ہم اس کی عزت کرتے ہیں، تو یہ معجزہ ہے. ٹھیک ہے. جی. تو اچھا وقاص بھائی آپ یہ بتائیے، ایک آیت نازل اللہ رب العالمین نے یہاں پر سورہ بقرہ میں فرمایا کہ تم ایک سورت لے آؤ. اس سے پہلے بھی کیا کچھ آیت نازل ہوئی تھی جن میں چیلنج دیا گیا تھا کہ مطلب یہ کہ اس سے زیادہ صورتیں لے آؤ؟ اس طرح کی کوئی آیت نازل ہوئی؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے یہ آخری جگہ، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری، جیسے سورۃ البنی اسرائیل میں آیا 88 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن اور انسانوں کو. کیا فرمایا؟ کہ لفظ والا مجھے یاد نہیں ہے، مگر جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن اور انسان تم دونوں اکٹھا ہو جاؤ، پھر بھی جی یعنی اس چیز کے لے کہ تم یہ والی آیت اس کی طرح کوئی سی آیت یا کوئی سی صورت لے کر آ جاؤ. یعنی پورا قرآن لے آؤ. پورا قرآن. پہلا چیلنج جو ہوا تھا پورا قرآن لے آؤ. ٹھیک ہے، اس سورہ بنی اسرائیل میں 88. اچھا دوسرا چیلنج ہوا تھا، اس کے اندر چند آیتیں ذکر کی میری خواتین میں سے اگر جو بتانا چاہیں. پہلے تو یہ چیلنج ہوا کہ پورا قرآن لیں 88 سورہ بنی اسرائیل. پھر ایک چیلنج ہوا اس کے اندر چند کاؤنٹیٹی کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اتنی صورتیں لے آؤ. اس کے بعد پھر تیسرا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ ایک صورت لے آؤ، اور اللہ نے فرمایا تم نہیں لا سکتے تو پھر آگ جو اللہ رب العالمین نے تیار کی ہے اس کے لیے تم اپنے آپ کی تیاری کرو گے، تم نے اس میں جانا ہے. اور خواتین یہ بتا رہے ہیں، نہیں تو پھر دوسرا سوال ایزی وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایک شخص نے اس جیسی صورت بنانے کی کوشش کی تھی، اس کے اندر ایک اینیملز کا ذکر ہے، تو وہ مطلب کون سی قرآن کریم کی صورت سے سیم صورت بنانے کی اس نے کوشش کی تھی؟ اس صورت کا نام بتا رہے ہیں. انہوں نے سورۃ الفیل بولا ہے. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ. سورۃ الفیل. ٹھیک ہے، سورۃ الفیل میں نے اس دن کہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ابرہہ کا ذکر کیا. ابرہہ ایک بادشاہ تھا، اس نے یمن کے اندر بیت اللہ بنا لیا تھا. اس کے اندر جو معاملات ہوئے تو اس نے بیت اللہ کو ڈھانے کی کوشش کی. تو پھر جو بھی ہوا اللہ رب العالمین نے سورہ فیل کو نازل کر کر یہ سارے معاملات بتا دیے کہ اس طرح ہوا. اس شخص نے سورہ فیل جیسی صورت بنانے کی کوشش کی تھی. اسلم صاحب اس نے سورہ فیل بنانا قرآن کریم کی ایک لفظ جیسی کوئی چیز بنانا بہت دور کی، اور اس نے ایک عجیب سی بات کر دی تھی. اسلم صاحب کو کچھ یاد ہے؟ ہاں، اس نے کہا ہاتھی ہے، ہاتھی کا دم ہے، ہاتھی کا سونڈ ہے. جی بس یہی اس کی صورت کہ ہاتھی تمہیں کیا معلوم ہاتھی کیا ہوتا ہے، ہاتھی وہ ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، بس. ٹھیک ہے. اچھا بتا آپ عبد المنان صاحب آپ بتائیے وہ سورہ ہود آیت نمبر 13، سورہ ہود آیت نمبر 13. اللہ رب العالمین نے دوسرا چیلنج ان کو دیا تھا، چلو تم پورا قرآن نہیں لا سکتے، پورا قرآن میں 114 صورتیں ہیں، تو تم اتنی صورتیں لے آؤ. کچھ ذہن میں مطلب یہ ضروری نہیں سوال ویسے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ جی 10 صورتوں کا ذکر ہے اس کے اندر نا، کیونکہ ہماری اس سے اگلے دن کلاس نہیں ہوئی تھی نا، تو اسی وجہ سے تھوڑا وہ ہو گیا، کیونکہ اس سے اگلے دن کلاس نہیں لے سکتا ہم اتوار والے دن، ہفتے والے دن. تو اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر فرمایا ہے کہ تم اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ. کل فاتو بعشر سور مثلہ، لیکن یہ 10 صورتیں بھی نہیں لا سکے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں یہ فرمایا اس جگہ کہ ایک صورت لے آؤ. اچھا یہ تو بات ہو گئی کمپلیٹ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسے نہیں کر سکتے، یہ تمہاری بھول ہے. جب نہیں کر سکتے تو وہ آگ جو اللہ رب العالمین نے تیار کی ہے اس میں تم جانے کے لیے ریڈی ہو جاؤ، اس میں جانے کی تیاری کر لو. پھر اللہ رب العالمین نے اس آگ، اس جہنم کے بارے میں بتایا کہ اس کا ایندھن، اس کی فیول لوگ اور پتھر ہیں. تو یہاں پتھر سے کیا مراد ہے؟ مطلب کوئی بھی بتا رہا ہے، اسلم صاحب بتا رہے ہیں، وقال عبدالرحمان جو بتانا چاہے. پتھر کو کیوں ڈالا جائے گا جہنم میں؟ جی اسلم صاحب بولیے. پتھروں کے دو اس میں وجہ، ایک تو یہ ہے کہ پتھر جو ہے آگ کو لہکانے میں مدد کرتی ہے، جی آگ کو بڑھانے میں پتھر کی مدد ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو اپنے معبودوں کو بناتے ہیں وہ پتھر جی صنم مثال صنم، پتھر کے صنم بناتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے اسی کو جس کو تم نے اپنا صنم بنایا ہے اسے ہم جہنم رسید کریں گے. ان کو دیکھ کر حسرت ہوتی رہے گی، یہ تو ہمیں چھڑا نہیں رہے، ہم ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا بھی کہا تھا میں نے کہ وہ پتھر جو انہوں نے خود بنائے ہیں وہ پتھر اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کے بڑے بت کے کندھے پر وہ کلہاڑی رکھ دی تو یہ لوگ یہی کہنے لگے کہ اب کوئی جواب نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان سے پوچھ لو، اگر ان کو میں نے توڑا ہے تو ان سے پوچھے بتا دیں. تو وہ لاجواب ہوگا، خاموش ہوگا. پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا. اللہ رب العالمین نے آپ کا بچا. تو یہ چند سوال تھے جو ہم نے اس دن کیے تھے. الحمد للہ آپ لوگوں نے بالکل صحیح سنا ہے، صحیح جواب دی. اس دن پوری تشریح نہیں ہو سکی تو آج تشریح کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور ٹائم ملا تو ایک دو آیتیں پڑھ لیں گے پھر اس کی تشریح کریں گے. کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے جمعرات کو میں نے کچھ زیادہ آیتیں پڑھی تھیں تو وبشر الذین آمنوا اس آیت کی تشریح رہ گئی تھی. تو اس آیت کی تشریح ابھی ہم رب العالمین توفیق سے کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار. اس جگہ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل کرنے والوں کو ان کا انجام بتایا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، انہوں نے ایمان قبول کیا، مسلمان ہو گئے. اور صرف پھر مسلمان ہونا ہی کافی نہیں. بہت سے لوگ آپ کو مسلمان مل جائیں گے، نام کے مسلم. اسلام اس وقت مکمل ہوتا ہے جب انسان مومن ہو. مومن ہونے کے لیے اسلام کے احکام کو ماننا پڑتا ہے. مثلا نماز پڑھنی ہے 5 ٹائم کی، جو چیزیں اللہ رب العالمین نے فرض کی ہیں، 5 ٹائم کی نماز ہو گئی، روزہ ہو گیا رمضان کا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی، گنجائش ہو حج کرنا ہے، یہ ساری چیزیں. اور اسی طرح ہمارے اسلام کے اندر سب سے جو اچھی چیز ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جب میزان کا معاملہ ہوگا، لوگوں کی نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی، اس کے اندر سب سے زیادہ بھاری کر دینے والی چیز جو ہوگی وہ اچھے اخلاق، اچھے کیریکٹر. آپ کسی کے ساتھ اچھے برتاؤ سے ملیں. اس طرح کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی سے صرف ہنس کے مل لیں. وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ. اپنے مسلمان بھائی کو اچھے چہرے کے ساتھ ملاقات کر لیں تو یہ بھی نیکی لکھی جائے گی. راستے کے اندر آپ جا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز پڑی ہوئی تکلیف دینے والی، اس کو ہٹا دیں. تمہارے اسلام کے اندر نیکیاں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے اللہ رب العالمین نے اجر رکھے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو خوشخبری دے دیں جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک عمل کیے. یہ نیک عمل پر ایک تفصیلی لیکچر ہو سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ میں نے آپ لوگوں اسی درس میں پہلی دفعہ سب سے پہلے نیک عمل صالح کی تعریف کی تھی. تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا عمل صالح کی 4 شرطیں. نمبر 1 اس کا کرنے والا مسلمان ہو. نمبر 2 وہ اس کا کرنے والا اس کی نیت خالص ہو. مثلا وہ جو بھی کوئی کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، لوگوں کے لیے نہیں پڑھے. اس کے دل میں یہ خیال نہیں آئے کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں اس وجہ سے تو میری سسرال میں عزت ہوگی، میرے دوسرے لوگ بولیں گے میں تو نماز پڑھتی ہوں، میں پردہ کر رہی ہوں، میں اس لیے کر رہی ہوں پردہ تاکہ لوگ کہیں کہ ماشاءاللہ یہ دیندار ہو گئی. نہیں، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی نیت ہو تو اس صورت کے اندر وہ نیکی قابل ہو. پہلی شرط اس کا کرنے والا مسلمان ہو. دوسری شرط کہ وہ اس کا کرنے والا اس کی نیت خالص ہو. تیسری شرط جو مفقود ہو چکی ہے لوگوں کے اندر سے، وہ ہر عمل اس کو ٹیلی کر لیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا. یہ 3 شرطیں عمل صالح کی ہوں گی. تو چوتھی شرط جو اس کے ساتھ ہو وہ یہ ہے کہ جب یہ 3 شرطیں آ گئیں، اس نیک کام کا کرنے والا مسلمان ہے، اللہ رب العالمین کے لیے کر رہا ہے، طریقہ وہی ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. اور چوتھی شرط اس کے مال کے اندر کوئی حرام مال نہیں. حرام مال یہ ہوتا ہے کہ انسان ناجائز طریقوں سے کمائے. مثلا سودی کاروبار کرے. اگر سودی کاروبار نہیں کرتا، تجارت کے اندر جھوٹ بولے. ایسی اسکیمیں آتی ہیں اور ایسے جھوٹ بولے جاتے ہیں، انسان حیران رہ جائے. لوگ اسے جھوٹ ہی نہیں سمجھتے.
لوگ ایسے ہیں کہ وہ اب کیسی مثالیں دیں، ایسے ایسے جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے بظاہر کچھ زیادہ کما لیتے ہیں. یہاں ہمارے پاکستان کے اندر، آپ لوگ بھی پاکستانی ہیں، یہاں لوگوں کی زبان پر جملہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، خدا کی قسم میں نے تو یہ چیز اتنی کی نہیں، میں تو آپ کو باجی نقصان میں دے رہا ہوں. عورتیں کپڑے لینے جاتی ہیں مارکیٹ کے اندر، وہاں پر باجی میں تو نقصان میں دے رہا ہوں آپ کو، میں نے تو اتنے کا لیا. تو نقصان میں کیوں دے رہا ہوں؟ جھوٹ بولتے ہو، نقصان میں کیوں دو گے؟ ہر کسی کو نقصان میں دو گے تمہارا کاروبار ختم ہو جائے. اس طرح جھوٹ بولنا کاروبار کے اندر، تو یہ چیز بھی اعمال کو برباد کر دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزرے، کسی دکاندار کے پاس سے گندم جس کا آٹا بنتا ہے وہ اس کی بوری رکھی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ گندم کے اندر ڈالا تو گندم اندر سے گیلی تھی، بھیگی ہوئی تھی. اب بھیگی ہوئی گندم تو خراب ہوتی، کسی کام کی نہیں، اس کا آٹا نہیں بنتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یا صاحب الطعام، اس دکاندار، کیا ہو گیا تمہیں، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بارش ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا رات کو اگر بارش ہوئی ہے تو اوپر والا حصہ پہلے بھیگتا، اوپر والا حصہ تو صحیح ہے، نیچے سے ساری گندم تم گیلی ہو رہی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا جھوٹ نہیں بولو، من غشنا فلیس منا، جو شخص دھوکہ دے، جھوٹ بولے مسلمانوں کو، کسی کو بھی، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، وہ دین اسلام پر نہیں. تو عمل صالح کی چوتھی شرط یہ ہے کہ ہم جو بھی کاروبار کریں، لین دین کریں، اس کو حلال طریقے سے کمائیں، اگرچہ وہ کم ہو، تھوڑا سا ہو. حرام جو کمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا وہ حصہ جو حرام کمائی سے پلتا ہے وہ جہنم. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کی. نیک عمل کی آپ نے 4 شرطیں سننی، تفصیل سے میں نے پہلے بھی ذکر کر دی تھی. تو تیسری شرط جو ہے نیک عمل کی، میں یہ کل پوچھوں گا آپ لوگوں سے 4 شرطیں، ہر کسی لیڈیز سے ہی پوچھوں گا، مردوں سے. اس کو بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ لوگ لکھنے چاہیں تو. تیسری شرط اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر وہ کام ہم مسلمان اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ ہمیں معلوم نہیں ہو جائے کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ثواب سمجھ کر کیا یا نہیں کیا. اگر کیا تو کیا طریقہ تھا آپ کا. ابھی میں ایک جگہ کی ایک شخص سے بات ہوئی، وہ اللہ کا بندہ سر پر پگڑی باندھ کر عطر بیچ رہا، اس کے بعد فون آیا، وہ ایک ذکر بتا رہا کہ یا مزلو آپ 75 مرتبہ 75 مرتبہ ون ٹائم، یعنی ایک سجدے میں پڑھ لیں، پھر 75 مرتبہ ایک سجدے میں کر لیں، یعنی آپ 4 سجدے کریں، 75 75 75 75 4 مرتبہ پڑھ لیں، 300 ہو جائیں گے، 300. تو آپ کی یہ پریشانی دور ہوگی. جب اس کی بات ختم ہو گئی میں نے معذرت، اس نے کہا نہیں آپ پوچھیں، بات چیت ہوئی. تو میں نے اس کو کہا اللہ کے بندے آپ پورے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں، جو شرعی اذکار ہیں، جو کاؤنٹیبل ہیں، جو مقدار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، وہ 100 سے زیادہ نہیں. 33 مرتبہ 33 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ پڑھتے، نماز کے بعد 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے، 10 مرتبہ صبح ایک دعا پڑھتے، 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے وغیرہ وغیرہ. تو زیادہ سے زیادہ ایک دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس دعا کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح 100 مرتبہ پڑھا، شام کو 100 مرتبہ. تو کاؤنٹٹی کے ساتھ میں نے کہا جو اذکار ہیں وہ 100 سے زیادہ نہیں. پھر تم کون ہوتے ہو یہاں فون پر بتانے والے کہ 75 300 مرتبہ یا مزلو پڑھ لو، اس سے یہ ہو جائے گا. تو وہ شخص خاموش ہو گیا، یہ کہنے لگا کہ میں نے فلاں کتاب میں پڑھا. وہ فلاں کتاب کسی بزرگ نے لکھی ہوگی، وہ بزرگ تو غلط نہیں بولتے. تو اس نقطے کو آپ سمجھیں خدا را، یہ جو بڑا اہم نقطہ ہے. بزرگ کو رہنے دیں، بزرگ ہوگا وہ اپنے لیے ہوگا، کوئی بھی شخص بزرگ ہے جیسا بھی وہ اپنے لیے، لیکن ہمارے لیے بزرگ چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہم بزرگ اور محترم سمجھتے ہیں آپ کے فرمان کو. آپ کے فرمان کے مطابق 100 سے زیادہ کاؤنٹیٹی کے ساتھ، وداؤٹ کوانٹٹی، بغیر گنتی کے، لا تعداد جتنی مرتبہ آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، جتنی مرتبہ آپ سبحان اللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، وہ الگ بات ہے. لیکن جو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک تعداد فکس کر 100 سے زیادہ کوئی اذکار نہیں بتائے، تو آج کون سا شخص ایسا ہے گویا کہ وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے پورا دین نہیں پہنچایا، میں پورا دین پہنچا رہا ہوں۔ اور اس کا مطلب تو یہی ہوا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص دین کے اندر کوئی نیا کام لے کر آتا ہے وہ جھوٹا شخص، وہ ایسا بدترین شخص ہے، گویا کہ وہ انڈائریکٹلی طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ فقط زائمہ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے میں خیانت کی۔ کیونکہ اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیانت کرنے والا نہیں سمجھتا تو وہ اتنا کافی سمجھ لیتا۔ آپ علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا، لوگوں میں نے مکمل دین تم تک پہنچا دیا۔ الا، آپ نے سوال کیا کہ حل بلغت، تو کیا میں نے مکمل دین نہیں پہنچایا؟ لوگ کہنے لگے جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مکمل دین پہنچا دیا۔ تو آپ نے خود اقرار لیا، یعنی مکمل دین ہو چکا ہے۔ پھر اس کے بعد میں اور آپ، کوئی امام، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی فقیر، کون ہوتا ہے جو اپنی مرضی سے ایسا کام دین میں داخل کرے جسے لوگ ثواب سمجھ کر کریں؟ یہاں بعض لوگ الجھا دیتے ہیں لوگوں کو، وہ یہ کہتے ہیں جی پنکھا، ٹیوب لائٹس، ایئر کنڈیشن گاڑی، یہ بھی تو نئی چیزیں، یہ نئی چیزیں، یہ ضرورت ہے، اس کو ہم ثواب سمجھ کر نہیں چلاتے۔ اگر آپ ڈرائیونگ کریں 200 کلومیٹر ڈرائیونگ پر آپ کو 200 نیکیاں ملیں گی، اور 300 کلومیٹر ہم گاڑی چلاتے ہیں ثواب سمجھ کر نہیں چلاتے۔ پنکھے کا استعمال کرتے ہیں، فریج کا استعمال کرتے ہیں ثواب سمجھ کر نہیں۔ لیکن جو چیز ثواب سمجھ کر دین میں کی جائے، یہ نقطہ ذرا سمجھیے، ثواب سمجھ کر دین میں کی جائے وہ بدعت ہے۔ تو اب ایک شخص کہہ رہا ہے کہ 300 مرتبہ یا مزلو پڑھ لو تمہیں ثواب ملے گا، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ وہ چیز ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص 17 رکعت عشاء کی پڑھے، مغرب کی 7 رکعت پڑھے، ظہر کی 12 پڑھے، مطلب زیادہ رکعتیں، اب وہ جو زیادہ والی رکعتیں جو پڑھ رہا ہے وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی۔ عبد الرحمان بھائی اکثر سوال کرتے ہیں کہ جی وہ جمعے سے پہلے 4 رکعت وہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی۔ تو اب یہ کون ہوتا ہے، یہ شخص کون ہوتا ہے جو یہ کہے کہ آپ نفل پڑھ لیں، ہر نماز کے ساتھ 2 کر نفل پڑھ لیں تو یہ ہو جائے؟ تو یہ نہیں۔ تو پھر جنت میں جانے کے لیے پہلی شرط ایمان کا لانا ہے، دوسری شرط عمل صالح کا ہونا۔ تو عمل صالح کی پہلی شرط اس کا کرنے والا مسلمان ہو، دوسری شرط وہ صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کرے، تیسری شرط وہ اطاعت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو۔ عورتیں اگر نماز پڑھیں، فیمیل نماز پڑھیں، تو ان کا طریقہ بھی سیم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے کوئی فرق نہیں بتایا۔ اور اسی طرح چوتھی شرط وہ کرنے والا حلال روزی کمائے۔ اس کے بعد ایک مسلمان یہ امید کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین، دعا کر سکتا ہے اللہ رب العالمین تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ یہ سارے کام کرنے کے بعد، یہ نہیں کہ پہلے سے ہی یہ سارے انسان نے کام ہی نہیں کیے اور پہلے سے یہ نیت کر لے کہ ہمارے بزرگ جسے چاہیں پکڑ کر جنت میں پہنچا دیں، ان کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا، اللہ معاف کرے خدا کا پکڑا چھڑا دے محمد۔ تو یہ ساری چیزیں کہاں سے دین کے اندر آ؟ تو یہ کام کرنے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلیل القدر صحابی تھے، وہ مسلمان تھے پکے سچے، اخلاص، ہمارا ایمان ہے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی ہونے کی خوشخبری دی، ساری چاروں شرائط موجود تھیں۔ اس کے بعد بھی وہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے تھے کہ کیا میں تو ان لوگوں میں نہیں جن کو آپ جن کے نام آپ کو بتائے گئے کہ وہ منافق؟ اتنا ڈر رہتا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا جب وقت آیا تو آپ کہنے لگے کہ میں نے ایسے ٹیلے پر، ٹیلا کہتے ہیں پہاڑی کے اوپر، شام کی ہے، یعنی سورج غروب ہو رہا ہے، اب مجھے نہیں معلوم میرا کیا انجام۔ یہ صحابہ کرام کی ہستیاں تھیں جو ڈرتے تھے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے کسی آگ کو دیکھتے کہ جہنم کی آگ کیسی ہوگی، اور پھر وہ اپنی ساری زندگیاں وہ نیک کاموں میں گزار دیتے، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین سے خوف کرتے۔ اور پھر آج کوئی مسلمان نہ وہ اطاعت رسول کی پابندی کرے، نہ وہ اس کے نیت کے اندر خلوص اور لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرے، اور حرام کاروبار کرے، اس کے بعد وہ کہے کہ جی میں تو جنت میں جاؤں گا۔ جنت میں جانا ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جنت میں جانا، جنت کا حصول، یہ کام اگر آپ کر لیں، اس کے بعد آپ دعا کریں اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کریں۔ تو جنت میں جانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو اور ان لوگوں
کو جنہوں نے نیک عمل کیے کس چیز کی خوشخبری دیں؟ پھر عظیم چیز کا ذکر کیا. ہم سب مسلمان اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم سے تو راضی ہو جا. سب سے بڑی چیز جنت میں داخلے سے بھی بڑی چیز، ہم صرف جنت میں داخل ہونے کے لیے عبادت نہیں کرتے، ہم تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرتے ہیں. ہمارا پروردگار، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین جب ہم سے راضی ہو جائے گا تو کیا کوئی شخص کسی سے راضی ہو کیا وہ اسے عذاب دے؟ ہرگز نہیں. والمحب لا يعذب حبیب، جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کو عذاب تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا. اللہ رب العالمین سے ہمیشہ یہ سوال کریں ان چاروں کام کرنے کے بعد، اللہ رب العالمین تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ رب العالمین تو اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل کر دے. کیونکہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے علاوہ کوئی بھی شخص نیکیوں کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ایک شخص کہے گا کہ میرے پروردگار میری 500 سال کی عبادت کام گئی. بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمر زیادہ ہوا کرتی تھی. اللہ تعالیٰ کہے گا تم 500 سال کی عبادت کی بات کرتے ہو، تمہاری ایک آنکھ جو ہم نے تمہیں دی جس سے تم دیکھتے تھے، ایک آنکھ بھی تمہارے 500 سال کی عبادت کے برابر نہیں ہو سکتی. تو کہاں تم 500 عبادت، یہ جنت کے اندر داخلہ یہ صرف و صرف میرے فضل سے. تو یہ اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. جنت کیا ہے یہ بھی ایک سوال ہے. جنت ایک مقام ہے. ہم نے سورہ بقرہ کے شروع میں یہ چیز پڑھ لی، بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، مومن لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں. اب غیب کے اندر جنت کا معاملہ آ گیا. جنت کے حوالے سے جتنی چیزیں قرآن میں موجود ہیں، حدیث میں موجود ہیں، ہم آمنا وصدقنا کہتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، قبول کرتے ہیں. ہمارے یہاں پر ادھر پاکستان کے اندر کچھ حصے دار ہیں جو کمیونسٹ دھاری ہیں، جن کی یلغار یہ ہے کہ مسلم ممالک کے اندر مسلمانوں کے بچوں کو تعلیم کے دوران ایسی تعلیم دی جائے کہ ان کے ذہن خراب ہو جائے. ایک صاحب ذکر کر رہے تھے، ایک پروفیسر جو یہ تعلیم دے رہے بچوں کو، ان سے بچوں سے سوال کرنے لگے کہ جی آپ لوگ، وہ جبکہ وہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہ جنت میں مانا کہ ہم جنت میں چلے گئے. اس کے بعد جنت میں یہ مل گیا وہ مل گیا، مانا کہ مل گیا، سب کچھ مل گیا. اس کے بعد وہ اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کرتے ہیں کبھی تو ایسا وقت آئے گا کہ جنتی لوگ بھی جنت کے اندر بیزار آ جائیں گے. یہ ان کا سوال تھا. نعوذ باللہ. کبھی تو ایسا وقت آئے گا. وہ کہنے لگے دنیا کے اندر انسان بھی اگر کتنے خوشحال کیوں نہ ہو تو لیکن خوشحال ہونا بھی تو ایک مطلب یہ کہ وقت ہوتا ہے خوشحالی کا. انسان خوشحال رہے تو ہمیشہ خوشحال نہیں رہتے، پھر وہ تنگ آ جاتا. تو وہ لوگ بچے کہنے لگے آپ تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے قرآن کریم میں بار بار یہ ہے کہ جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جنتی ہمیشہ جنت میں رہیں؟ کبھی مانا کہ 1,00,000 سال، 1,00,00,000 سال، 1,00,00,000 سال، لیکن کبھی تو ایسا وقت آئے گا کہ جنتی کہیں گے کہ ہم بس دل بھر گئے. تو اس طرح کی سیکرٹ تعلیمات یہاں دہلی اور کمیونسٹوں کی طرف سے دی جائے. تو ہم مسلمان ہیں، دیکھیے ہمارا ایمان ہے یؤمنون بالغیب. ہمارے اللہ رب العالمین نے بتا دی ہے کہ یہ چیزیں ہم اسے قبول کرتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر جگہ، بہت ساری جگہوں پر، کہ اللہ رب العالمین نے جنت تیار کی ہے اور وہ جنت ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ کی والی جنت. اب جنت کو اور جہنم کو فنا نہیں. اگر کوئی شخص یہاں پر آبجیکشن کر سکتا ہے، مقاصد میں آپ سے کہوں گا آپ اعتراض کریں عبداللہ میں، کہ کوئی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو قرآن کریم میں فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 88 کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے سوائے اللہ رب العالمین کی ذات کے. اور سورہ رحمان میں فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف و صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہی. تو جب اللہ رب العالمین نے دو جگہ فرمایا ہے کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، تو پھر یہ ایک سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے. یہ اتنی میں گہرائی میں اس لیے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے کوئی اس طرح کا سوال کر لے تو اس کا کیا جواب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، پھر ہمارا تو ایمان ہے مسلمان ہے کہ جنت تو فنا نہیں ہوگی، جنت تو ہمیشہ رہے گی، جہنم تو ہمیشہ رہے گی. سوال سمجھے؟ جی ہاں سمجھ گئے. عبد الرحمان میں ڈو یو انڈرسٹینڈ مائی کوسچن؟ اچھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ
خواتین بھی سمجھ گئی ہوں گی. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات رہے گی، ایسا ضرور ہوگا. جب اس کے دو جواب ہیں. پہلا جواب یہ کہ ایسا ہوگا ایک وقت کے لیے. اللہ رب العالمین جب فرشتہ سور پھونک دے گا سب لوگ مر جائیں گے. اللہ رب العالمین پوچھے گا ہاں کوئی باقی ہے؟ فرشتہ کہے گا نہیں، اللہ رب العالمین ہر چیز فنا ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ ایک فرشتہ تم بھی مر جاؤ، وہ فرشتہ بھی فوت ہو جائے گا. اس وقت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہوگی. اللہ رب العالمین کہے گا کہ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو گئی. وہ حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے جب سور پھونکا جائے گا، اس کا کبھی انشاءاللہ ذکر کریں گے، تو اس دورانی کے اندر اللہ رب العالمین یہ کہے گا کہ لمن الملک اليوم، آج تو اللہ رب العالمین کے لیے بادشاہت ہے. ایک جواب اس کا، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا قیامت شروع ہونے سے پہلے، حساب و کتاب شروع ہونے سے پہلے ہر چیز فنا ہو جائے گی. پھر اللہ رب العالمین بارش برسائے گا، لوگوں کے جسم اگیں گے، جسم کو گوشت مل جائے گا. پھر لوگ جو ابھی شام کا علاقہ وہاں پر میدان حشر لگے گا وہاں پر پہنچیں گے. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے. ہاں اللہ رب العالمین جس چیز کو ختم نہیں کرے، اللہ رب العالمین جس چیز کو دوام دے، جس چیز کو ہمیشگی دے. اللہ رب العالمین نے جنت جہنم کو ہمیشگی دینے کا وعدہ کیا ہے، تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے. اللہ رب العالمین نے جو جہنم اور جنت کو تیار کیا ہے یہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا. تو یہ اس کے جواب ہے. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا جنت کے بارے میں. تو اللہ رب العالمین نے جنت بنائی ہے. جنت جبرائیل امین کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو بنانے کے بعد جبرائیل امین کو بھیجا جنت کے اندر. اللہ رب العالمین نے کہا دیکھ کر آؤ. جبرائیل امین دیکھ کر آئے، بڑی خوبصورت جنت ہے، یہ ہے وہ ہے. اللہ رب العالمین کو کہنے لگے اللہ رب العالمین آپ کا کوئی بھی بندہ اگر جنت کے بارے میں سن لے تو وہ جنت میں داخل ہوئے بغیر نہیں رہے گا. پھر جبرائیل امین کو وہ راستے بتائے گئے جن راستوں سے گزر کر جنت میں جانا ہے. تو پھر جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ رب العالمین اب تو مشکل لگ رہا ہے کہ کوئی بھی داخل نہیں. تو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے حفت الجنت بالمکارہ، جنت کا داخلہ مشکل کاموں کے ساتھ جوڑ دیا گیا. ایسے مشکل کام جو مطلب پاسبل ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم کسی کو کسی کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتے. اتنے کام جو انسان کر سکے ان کاموں کے ساتھ جنت کا داخلہ ہے. اب آپ دیکھیں کہتے ہیں کہ نیکی کا انجام دیر سے آتا ہے لیکن اچھا آتا ہے. برائی میں وقتی طور پر لذت ہے، وقتی طور پر فائدہ ہے، لیکن اس کا انجام برا ہے. نیکی کے اندر وقتی طور پر انسان لگتا ہے کچھ نہیں مل رہا، لیکن نیکی کا بدلہ دنیا کے اندر مل جاتا ہے اور آخرت کے اندر تو اللہ رب العالمین نے بہت بڑا انعام تیار کیا. تو جنت کو اللہ رب العالمین نے ایسے کاموں کے ساتھ جوڑ دیا ہے جو انسان کی طبیعت پر مشکل ہوتی. آج دیکھ لیں لوگ نماز نہیں پڑھتے، فجر عشاء کی نماز چھوٹ جاتی، سستی ہو جاتی. کچھ لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں جی کپڑے گندے ہیں بھی بعد میں پڑیں گے. نماز کے لیے کپڑے گندے؟ ایک ٹائم کی نماز جس طرح سے جان بوجھ کے چھوڑ دی وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک ٹائم کی نماز تو چل جائے کہ ایسے لوگ ہوں جو کہیں گے جی ابھی بس جی کیا کریں، دعا کریے گا انشاءاللہ شروع کریں گے نماز پڑھنا. تو یہ جملے بڑے خطرناک ہیں. ایک صاحب بتا رہے تھے ان کے بھائی بے نمازی، وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے ایون کہ عید کی نماز تک. جو سے عید کی نماز نہیں پڑھے تو عام نمازیں اندازہ لائیے اس نے کبھی پڑھی ہو نہیں پڑھی ہو. اس کا دنیا اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت دینے کے ارادہ کیا تو دنیا میں تھوڑا سا ایک معاملہ ہوا کہ ان کو ہدایت ملی. وہ حضرت جی حج کرنے چلے گئے. اب حج کرنے گئے، آپ لوگ یہاں حج کر کر آئے. 8 ذی الحج کو حج کے معاملہ شروع ہوتے ہیں مزدلفہ سے. تو وہ حج کرنے گئے، جیسی حج کے دن قریب آئے وہ ایسا بیمار پڑے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے. مزدلفہ، عرفات، پھر مشعر حرام، مینا سارے ارکان گزر گئے، حتیٰ کہ ایام التشریق سب 7-8 دن جو حج کے ہوتے ہیں سب گزر گئے. اس کے بعد جب حج ختم ہو گئی ان کی طبیعت صحیح ہوئی. حج کرنے گئے تھے وہ، پھر وہ واپسی پاکستان آ گئے. اب آ کر ان کو احساس ہوا کہ میں حج کرنے چلے گئے لیکن مجھے حج نصیب نہیں ہوا. پھر انہوں نے آ کر نماز کی پابندی کی. 1 سال تک نماز پڑھتے رہے. اس زمانے میں ہر سال حج لوگ کر سکتے تھے، اب تو پابندی 5 سال سے یہاں پر کہ 5 سال
بعد اگر کوئی جانا چاہ جا سکتے 5 سال سے پہلے نہیں. تو وہ واپسی آ گئے, یہاں پر آ کر پھر انہوں نے نمازیں شروع کی. اللہ رب العالمین نے توبہ کی, نمازیں کی پابندی کی. پھر وہ دوبارہ اگلے سال حج پر گئے. پھر ان کو الحمدللہ ان کی طبیعت خراب ہوئی, حج مل گیا. پھر حج سے واپسی ان کا انتقال ہو گیا. اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا کہ انہیں نمازیں کی توفیق دی. وگرنہ ایک شخص, ہمارے ٹیچر بھی ہیں, وہ خود بتا رہے تھے اپنی آنکھوں دیکھا حال, ایک شخص کا جنازہ لایا جا رہا ہے بیت اللہ کے اندر. ایسے معجزات ابھی بھی رونما ہوتے ہیں. وہ جنازہ رک رہا ہے, ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی چیز اس کو روک رہی ہے, وہ ڈولی کو. پھر اس کو لوگ لا رہے ہیں, پھر وہ ڈولی رک رہی ہے. حرم کے اندر جنازہ پڑھانے کے لیے اس کو لانے کی کوشش کی جا رہی, اس کی میت اندر ہی نہیں آ پائی. یہ فیصلہ کیا کہ کہیں اور جا کر اس کا جنازہ پڑھایا. سب کچھ ہو گیا. ایک عجیب سا معاملہ تھا. تو بات سے بات نکلی, پتہ لگا کہ اس شخص کی یہاں کوئی دکان تھی حرم کے آس پاس. یہ اللہ کا بندہ کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا. اپنے کاروبار کے اندر ایسا لگا تھا کہ اس کو نماز کی توفیق ہی نہیں ہوتی تھی. آج پھر اس مکرم معظم گھر کے اندر اس کو نماز جنازہ کیسے نصیب. تو یہ معاملہ تھا. جنت کو اللہ رب العالمین نے مشکل کاموں سے جوڑ دیا. نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نیک لوگ جو خشوع و خضوع کرتے ہیں ان پر نماز پڑھنا آسان ہے. اسی طرح آپ اور کام لے لیں, عورتوں کا پردہ کرنا یہ مشکل کام ہے. لیکن وقت 2 دن کی دنیا ہے. اگر آپ خاتون اپنے اسلام کے مطابق اس کو گزار لیں, اس دنیا سے جانا سب نے. اگر کوئی خاتون فیشن کے ساتھ اپنی زندگی گزارے, بڑے ایسے کپڑے پہنے جو اسلام نے جنہیں منع کیا ہے, اور اس طرح کا اپنے آپ کو بنائے, ایسی چیزیں یوز کرے بیوٹی کے اندر اپنے چہرے کو خوبصورت کرنے کے لیے, آئی برو وغیرہ جو اسلام نے منع کی, وہ بھی عورت وقت گزار کر چلی جائے گی. اور ایک ایسی عورت جو بیچاری مشکل ہوتی ہے اسے, لیکن وہ وقت گزار رہی ہے مشکل کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے, اس نے بھی دنیا سے جانا. لیکن کامیاب کون ہے دونوں کے اندر؟ کامیاب وہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, جو ہمیشہ والی زندگی کے لیے تیاری کر لے. اس طرح سارے معاملات دیکھ لیں. تو جبرائیل امین جب جنت دیکھ کر آئے, پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ, جنت کو ایسے کاموں کے ساتھ گھیر دیا گیا ہے جو مشکل کام. پھر یہ جنت ہے, اللہ رب العالمین نے اسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار, جو لوگ اسی طرح نیک عمل کر آئیں گے ہم نے ان کے لیے جنت تیار کی ہے. اس ایسی جنت اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اب یہ انعامات ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا نہریں بہتی ہیں. سورہ محمد کے اندر فرمایا کہ وانہار من ماء وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من عسل مصفی, دودھ ملک کی نہر بہ رہی ہے. جنتی چاہیں گے جتنا چاہے دودھ پئیں گے, جنتی چاہیں گے جتنا چاہے شہد پئیں گے, جنتی چاہیں جتنا چاہے جو چیز پینا چاہے پئیں گے. اللہ رب العالمین نے جنتوں کے لیے نام تیار کیا ہے. جنت کے اندر بہت سے نام ہیں. اللہ رب العالمین نے پھل دیے ہیں. سورہ واقعہ کے اندر فرمایا فی ظل ممدود وطلح منضود, کہ اللہ رب العالمین نے جنت کے اندر کیلے رکھے ہیں. کیلے ایک خوش ذائقہ پھل ہے بنانا, اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے دیگر پھل رکھے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کے سارے انعامات ہیں. جنتی لوگ بڑے خوش نصیب ہوں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے ان کا استقبال ہوگا تحیتہم یوم یلقونه سلام, ایک دوسرے کو یہ سلام کریں گے. ان کے استقبال کے لیے لوگ کھڑے ہوں گے, ان کا استقبال ہوگا. یہ بڑے خوش و خرم ساتھ, بڑے اعزاز کے ساتھ اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہوں گے. اللہ رب العالمین کی جنت کیسی جنت کہ ہم تو ابھی صرف پڑھتے ہیں سنتے, لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ما لا عین رأت, اللہ رب العالمین کی جنت جو اللہ رب العالمین نے تیار کی ہے ایسی جنت ہے کسی آنکھ نے اس جنت کو ابھی تک دیکھا نہیں, اور کسی دل کے اوپر اس جنت کا خیال نہیں گزرا. اور اسی طرح جنتی لوگ جب جنت میں چلے جائیں گے اور کسی دل کے اوپر ایسا خیال نہیں گزرا. جنت کے اندر ایسی نعمتیں, ایسی چیزیں ہوں گی کہ دنیا کے اندر اس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہاں رک کر ایک الگ سے بات بتا دوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انار کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں انار پورا کھایا کریں کیونکہ انار کا ایک دانہ جنت کا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے بھی سنا, وہ اناروں کو پورا کھاتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے, کیونکہ جنت کی نعمتیں جو ہیں, یہ صحیح مسلم کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی,
کہ دنیا کے اندر جنت کی نعمتوں کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، کھانا تو دور کی بات. پھر یہ کیسے ہو گیا کہ جنت کی انار جنت کا مل گیا، جنت کا دانا انار کی دنیا کے انار کے اندر ہوتا ہے، تو یہ چیز غیر اتھینٹک ہے، ثابت نہیں. ہاں البتہ چند چیزیں، مثلا اس مینڈے کے بارے میں، ابھی قربانی آپ لوگ کریں گے، ابراہیم علیہ السلام پر جو مینڈا اترا تھا، انہوں نے ذبح کیا تھا، وہ جنت سے آیا تھا. اللہ رب العالمین نے استثنا دیا کہ وہ جنت کے اندر 40 سال تک چلتا رہا، اس کے بعد دنیا کے اندر وہ قربانی کے لیے آ گیا تھا، وگرنہ اس کے علاوہ جنت کی نعمت کسی نے نہیں دیکھی. تو یہ جنتی لوگ جنت کے اندر داخل ہوئیں گے، اللہ رب العالمین نے ان پر بڑے انعامات کیے ہیں. یہ لوگ خوش و خرم ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں گے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ ایک حساب و کتاب کے بعد جنتی لوگوں کو پلے کنترا نامی ایک جگہ ہوگی، وہاں پر انہیں روک لیا جائے گا، اور ان کے دلوں کے اندر جو کینہ و بغض، نفرت تھوڑی بہت باقی ہوگی، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. دنیا کے اندر انسان کسی انسان سے محبت کرے، وہ اسے تکلیف پہنچائے، کوئی ایسی بات ہو جائے، تو وہ لاکھ کوشش کر لے، لیکن کبھی نہ کبھی تھوڑی بہت بات دل کے اندر رہ جاتی. یہ ایک انسانی فطرت ہے. ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو معاف کر دیا تھا، وحشی بن حرب کو، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کو شہید کیا تھا، اور آپ نے اس عورت کو بھی معاف کر دیا تھا جس نے ان کا کلیجہ چبایا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ تم لوگ میرے سامنے نہیں آؤ، کیونکہ میں تمہیں دیکھتا ہوں مجھے اپنی چچا یاد آ جاتی. یہ چیزیں دنیا کے اندر ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا يتنازعون فی لغو ولا تقسیم. جنتی لوگ جنت کے اندر، ان کے دل بالکل صاف ہوں گے، ان کے دل کے اندر معمولی سی بھی نفرت، معمولی سی بھی عداوت نہیں ہوگی. یہ ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، یہ اپنی چارپائیوں پر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہوں گے، اور یہ لوگ جنت کے اندر موجود ہوں گے. ان کو صبح شام اللہ رب العالمین کی طرف سے رزق پیش کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین کے ان پر انعامات ہوں گے. سب سے بڑا انعام یہ ہوگا، اللہ رب العالمین کہے گا یہ لوگ، اے جنتیوں، تمہارے لیے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم چاہتے ہو کھاؤ پیو. اللہ رب العالمین نزلا من غفور الرحیم. اللہ رب العالمین آج تمہارا مہمان ہے، تم اللہ رب العالمین میزبان ہے، تم اللہ رب العالمین کے مہمان ہو. آپ علیہ السلام نے فرمایا جنتی لوگوں کی سب سے پہلی جو ضیافت ہوگی، جو ان کو کھانا دیا جائے گا، وہ مچھلی کا گوشت ہوگا، مچھلی کے جگر کا گوشت. اس سے ان لوگوں کی ضیافت کی جائے گی. تو یہ جنت ہے. دعا کریں کہ اللہ رب العالمین جو ہمارے لوگ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، تو اللہ رب العالمین انہیں بھی جنت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العالمین ان کے اس جنت کے اندر درجات بلند فرمائے. تو اللہ رب العالمین نے یہ جنت تیار کی ہے. اس کے اندر اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی جو نعمت ہوگی، اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جنتی لوگ، اللہ رب العالمین پوچھے گا ان سے تمہیں کوئی اور چیز چاہیے؟ تو وہ کہیں گے اللہ رب العالمین اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی ہے، تو نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا. اللہ رب العالمین تو نے ہمیں جہنم سے نجات دے دی. اللہ رب العالمین کہے گا جاؤ، اس سے بھی بڑی تمہاری ایک نعمت ہے جو میں نے تمہارے لیے چھپا کر رکھی تھی. اللہ رب فیکشف الحجاب، اللہ رب العالمین اپنا چہرہ اللہ رب العالمین جنتیوں کو دکھائے گا. جنتی للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنتی لوگ اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے. اور جنت کے اندر ملنے والی نعمتوں میں، یہ سوال میں آپ سے کروں گا، جنت کے اندر ملنے والی نعمتوں کے اندر سب سے بڑی نعمت وہ یہ ہوگی کہ جنتی لوگ اپنے پروردگار کو قیامت کے دن دیکھیں گے. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. تو یہ کن لوگوں کے لیے جنت ہے؟ جو لوگ ایمان لے کر آئے، انہوں نے نیک عمل کیے. اس جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، انہیں پھل دیے جائیں گے. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، یہ لوگ کہیں گے اللہ رب العالمین ایسے ہی پھل ہمیں دنیا کے اندر دیے گئے تھے. مطلب اسی شکل کے، ذائقے کے اندر تو وہ بالکل چینج ہوں گے، اسی شکل کے پھل ہمیں دنیا کے اندر دیے گئے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یعنی ایسے ملتے جلتے انہیں پھل دیے جائیں گے تاکہ ان کو پہچان ہو جائے کہ یہ کیلا ہے، یہ فلاں پھل ہے، یہ فلاں پھل ہے. پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی. پاک بیویوں سے مطلب اللہ رب العالمین نے سورہ طور کے اندر فرمایا ہے کہ
والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم ایمان، جو لوگ ایمان لے کر آئے، قیامت کے دن ہم ان پر ایک بہت بڑا انعام کریں گے، الحقنا بہم ذریتهم، ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کریں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو، ہم لوگ جو ابھی اس طرح مسلمانوں جو ابھی ہم ہمارے دلوں میں محبت ایک دوسرے کا ہم خیال رکھتے ہیں، حال احوال معلوم کرتے ہیں، اسی طرح ہم پیارے پروردگار سے دعا کرتے ہیں رب العالمین جنت کے اندر بھی اسی طرح ہمیں ساتھ کر دیں، اور ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس طرح جو ہمارے نیک لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ہمیں بس وہ آسانی کے ساتھ وہاں تک پہنچا دے کہ وہ ہمارے آمنے سامنے جنت کے اندر موجود ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جنتی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنت کے اندر ہوں گے، اور پھر دنیا کے اندر جن لوگوں کی نیک بیویاں تھیں وہ جنت میں جائیں گی تو وہ انہی شوہروں کو دے دی جائیں گی جن کی بیویاں نیک نہیں تھیں، مثلا نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی، وہ ایمان لے کر نہیں آئیں، وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو یہی عورتیں، دنیاوی عورتیں اپنے شوہروں کے ساتھ جنت کے اندر مل جائیں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قرآن کریم کی جو آیت آپ نے پڑھی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے پاک صاف بیویاں ہوں گی۔ اس کا مطلب دنیا کے اندر کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں، عورتیں مطلب نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، لیکن یہ سارے معاملات دنیا کے ہی حد تک رہیں گے۔ قیامت کے دن جنت کے اندر ان چیزوں کی حاجت نہیں ہوگی۔ جنتی جتنا کھائیں گے، جتنا پیئیں گے، نہ انہیں واش روم کی حاجت ہوگی، نہ کسی اور چیز کی حاجت ہوگی، وہ صرف و صرف انہیں پسینہ آئے گا اور ان کا سارا ہضم ہو جائے گا۔ وہ خوبصورت، ایک دوسرے کو دیکھنے والے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے اور خوش و خرم اللہ رب العالمین کی نعمتوں والی جنت کے اندر خوش ہوں گے۔ تو یہ آیت اس کی مختصر سی ہم تشریح کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا آخر میں، دیکھیے آخر میں وہی بات، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اب وہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اس طرح کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آ جائے گا کہ دل بھر جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حساب و کتاب کا مرحلہ ہوگا، جب آخری معاملات ہوتے ہوں گے، موت کو مینڈے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا، مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، اس کے بعد کہا جائے گا یا اہل الجنت خلود ولا موت لکم، اے جنتی تمہیں ہمیشگی والی جنت ہو، تم پر کبھی موت نہیں آئے گی، ویا اہل النار خلود ولا موت لکم، اے جہنمیوں تم پر ہمیشگی والی جہنم ہو، تم پر کبھی موت نہیں آئے گی۔ تو یہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد یہ کافر، یہ کفار یہ تمنا کریں گے یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں مٹی ہوتا، کاش کہ میں پتھر ہوتا، کاش کہ میں جانور ہوتا، مجھے بھی جانوروں کی طرح ختم کر دیا۔ لیکن آج تو بڑا خطرناک معاملہ ہے، ہمیشہ والی تکلیف کے اندر مبتلا ہونا۔ ابھی ایک صاحب ان کا پاؤں جل گیا ڈامر گل کر، اتنی شدید تکلیف کہ وقتی طور پر چند منٹ کے لیے وہ برداشت نہیں ہو سکی۔ تو ہمارے یہ جسم قیامت کے دن اللہ رب العالمین کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، ایسا عذاب جو ہمیشگی والا عذاب، اس سے اگر بچنا ہے، اللہ رب العالمین کی جنت میں ہمیشگی والی خوشیوں میں جانا ہے، پھر ہم نے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نیک اعمال کرنا پڑیں گے، ایمان لانا پڑے گا۔ یہ چیزیں جنت کا داخلہ ان چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم دعا کریں گے اللہ رب العالمین ہم نے یہ اعمال کیے، اللہ رب العالمین تو قبول کر۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ آپ کسی سے اپنا ناطہ جوڑ لیں، کسی سے رشتہ جوڑ لیں، کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، کسی کو اپنا فقیر ولی مان لیں، کوئی بھی شخص اس دن اللہ رب العالمین کے عذاب سے نہیں چھڑا سکے گا۔ اللہ رب العالمین جسے اپنی رحمت سے جنت داخل کرے۔ تو اس آیت کی ہم نے تشریح کی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں عمل صالح کی توفیق دے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن آسانی کے ساتھ تمام معاملات سے گزار کر جنت میں داخل کر دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔